اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الہدی والفرقان۔ رمضان کا مہینہ مبارک مہینہ ہے جس کے اندر قرآن کو نازل کیا گیا۔ قرآن ہدایت ہے لوگوں کے لیے اور حق و باطل میں فرق کرنے والا ہے، لہٰذا ہم سب یہ اہتمام کرتے ہیں کہ خصوصاً رمضان کے مہینے میں کم از کم پورا قرآن پڑھا جائے۔ کچھ افراد تراویح کی شکل میں پڑھتے ہیں، اس طریقے سے مکمل قرآن پڑھنے کی کوشش ہوتی ہے۔ ہماری یہ گفتگو، ہمارا یہ ڈسکشن چل رہا ہے کہ کیا صرف قرآن کو پڑھنا یا حفظ کرنا یا اچھی آواز میں قرات کرنا یا ترجمے کے ساتھ ہی پڑھنا صحیح اتنا کافی ہے کامیاب ہونے کے لیے؟ کیا قرآن اسی لیے نازل ہوا ہے کہ ہم اس کی تفسیر پڑھیں، اس کا ترجمہ پڑھیں، یا وہ بھی نہیں تو صرف یاد کریں یا پھر اچھی آواز میں قرآن پڑھیں؟ کیا یہی مقصد ہے قرآن کا؟ تو پتہ یہ چلا کہ ایسا نہیں ہے۔ اگر ایسا ہوتا تو آج ہم کامیاب ہوتے، لیکن ہم نہ دنیا میں کامیاب ہیں اور آخرت میں تو رسول خدا شکایت کریں گے، وقال الرسول یا ربی ان قومی اتخذوا ھذا القرآن مہجورا، اے اللہ میری قوم نے، میری امت نے اس قرآن کو چھوڑ دیا تھا۔ تو اصل کیا ہونا چاہیے؟ ہونا یہ چاہیے کہ ہم کو قرآن کو نافذ کرنا چاہیے۔ نافذ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ قرآن کے احکام کو قانونی شکل دے کر اس کو لاگو کرنا چاہیے۔ مثال کے طور پر قرآن کے اندر سود حرام ہے، غیر سودی نظام، ہمارا معاشی نظام غیر سودی نظام ہونا چاہیے، لیکن ہم ملوث ہیں سودی نظام کے اندر۔ آپ دیکھیے میڈیسن سسٹم میں جو کیمیکلز ہیں اس میں ہم ملوث ہو کر ہیں، اور آج ہماری جو بات چل رہی ہے وہ جوڈیشل سسٹم یعنی قضائی نظام، جو نظام ابھی ہم اپنائے ہوئے ہیں، یہ ایک انسان کا بنایا ہوا نظام ہے، اور کہیں انسان کے بنائے ہوئے قانون کے اندر بے انصافی، قانون کے اندر ہی بے انصافی ہوتی ہے۔ تو وہ قانون جو انصاف پر مبنی نہ ہو وہ دوسروں کو کیا انصاف دلائے گا؟ لہٰذا ضروری ہے کہ اللہ کے نظام کے اندر ہم سانس لیں، اللہ کے نظام کے اندر ہم جینے کی کوشش کریں تاکہ ایک انصاف کا ماحول، ایک انصاف کا نظام قائم ہو۔ اگر ایسا نہیں ہے ہوتا تو انسان کو کوشش کرنا چاہیے کسی بھی حال میں کہ اللہ کا نظام زمین پر قائم ہو۔ اللہ چاہتا ہے کہ جب بھی مومنین کے درمیان کوئی تضاد ہو، کوئی جھگڑا ہو، کوئی ظلم ہو، تو اس کو شریعت کے حساب سے، اللہ کے قانون کے حساب سے اس کا فیصلہ کیا جائے۔ لہٰذا چاہیے کہ ہر مسجد میں یہ اہتمام ہو، ایک کورٹ جیسا ہو، تاکہ وہاں کے مومن پر جب کوئی ظلم ہوتا ہو تو وہاں پر اس کا فیصلہ کیا جائے۔ میں نے ایک قرآن کی آیت پڑھی تھی جس میں اللہ رسول خدا کو فرما رہا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں جب ان کو توریت دی گئی تھی، موسیٰ علیہ السلام کے بعد بھی جو عیسیٰ علیہ السلام تک جو انبیاء آئے ہیں، وہ اور علماء اور جاننے والے سبھی کو حکم تھا کہ توریت کے حساب سے فیصلے کریں، نہ کہ کوئی دوسرا تمہارا نظام چلے گا، بلکہ توریت کا نظام چلے گا۔ اور جو نہیں کرتا توریت کے حساب سے فیصلے تو اس کو کافر کہا گیا ہے۔ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ، جو نہیں حکم دیتا یا جو نہیں فیصلے کرتا اللہ نے جو چیز نازل کی ہے اس کے مطابق، فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ، تو وہ لوگ کافر ہیں۔ یہ کتنی بڑی بات ہے! اللہ کو نہیں ماننے والا ہی کافر نہیں ہے، بلکہ اللہ کے نظام کو نہیں ماننے والا بھی کافر ہے۔ مان کر بھی اس پر عمل نہیں کرنا، اولئک ھم الکافرون، یہ کہہ رہا ہے کہ ومن لم یحکم، یہ نہیں کہہ رہا ہے کہ نہیں ماننے والا، ایسا نہیں کہہ رہا ہے، جو اللہ کے نظام کو قائم نہیں کرتا، جو اس کے مطابق فیصلے نہیں دیتا، وہ کافر ہے۔ تو یہ آیت ہم نے پڑھی تھی، تو اور آیت میں اسی طرح کے الفاظ استعمال کیے گئے ہیں۔ سورہ مائدہ کی ہی اس کی بعد والی آیت 45 آیت، وہاں پر آیا تھا وَمَن لَّمْ يُحْكَم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ۔ اس آیت میں کیا آیا ہے؟
وَمَن لَّمْ يُحْكَم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، جو اللہ کے نازل کردہ کتاب کے مطابق حکم نہیں دیتا، جو اللہ کے نازل کردہ دین کے مطابق، شریعت کے مطابق فیصلے نہیں کرتا، وہ لوگ ظالم ہیں۔ وہاں پر کافر کا لفظ استعمال ہوا، یہاں پر ظالم کا استعمال ہوا۔ اور اسی طریقے سے اور ایک آیت سورہ مائدہ کی ہی 47 یعنی 44 45 ایک بیچ میں چھوڑ کر 47 آیت دیکھیے، وَلْيَحْكُمْ أَهْلَ الْإِنْجِيلِ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فِيهِ۔ اب وہ توریت کی بات ہو رہی تھی، جب توریت کا زمانہ ختم ہوا تو انجیل آئی، عیسیٰ علیہ السلام آئے، تو ان کو بھی وہی حکم ہوا کہ اب تم انجیل کے مطابق حکم کرو، انجیل کے مطابق فیصلے کرو۔ چاہیے کہ انجیل کے مطابق فیصلے کیا جائے۔ وَلْيَحْكُمْ أَهْلَ الْإِنْجِيلِ، اہل انجیل کو چاہیے کہ جو اللہ نے اس میں جو دیا ہے اس کے مطابق فیصلے کریں۔ اور کیا کہا آگے، کہا سیم الفاظ یہ ہیں، وَمَن لَّمْ يُحْكَم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ، جو حکم نہیں کرتا، جو فیصلے نہیں کرتا، بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ، اس کے مطابق جو اللہ نے نازل کیا ہے، فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، یہاں پر فاسق کا لفظ استعمال ہوا ہے۔ تو توریت بھی اللہ کی کتاب ہے، انجیل بھی اللہ کی کتاب ہے۔ قرآن کے لیے جو حکم آیا ہے، آپ کے سامنے وہ بات رکھوں گا۔ اللہ مثال دے رہا ہے اگلوں کی بھی، جیسے روزے کے متعلق آیا ہے، کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، جیسے کہ تمہارے سے پہلے لوگوں پر بھی فرض کیے گئے تھے۔ یعنی یہ اس لیے بتا رہا ہے اللہ تاکہ تم کو دشواری نہ ہو، ایسا لگے ہاں یہ تو پہلے سے چلا آ رہا ہے۔ اسی طریقے سے کتاب کے مطابق فیصلے کرنا، اللہ یہ بتا رہا ہے، انجیل میں بھی، انجیل والوں کو بھی یہی حکم تھا، توریت والوں کو یہی حکم تھا، اور قرآن والوں کو بھی یہی حکم ہے۔ اور 3 طرح کے الفاظ آئے ہیں، جو ایسا نہیں کرتا، ایک مرتبہ ان کو کافر کہا گیا ہے، ایک مرتبہ ظالم کہا گیا ہے، اور ایک مرتبہ فاسق کہا گیا۔ تو اس پر غور کرنے کی ضرورت ہے، اور ہم کو اپنا ایک جوڈیشل سسٹم اپنے دائرے میں کم سے کم مسجد کی حد تک تو کرنے کی ضرورت ہے۔ دیکھیے، ایسا نہیں کہہ رہا ہوں کہ میں پورے ورلڈ میں ابھی پورا اسلام نظام بنایا دیا، ایسا نہیں۔ ہم اپنے دائرے میں رہتے ہوئے، اپنے مسجد کے دائرے میں رہتے ہوئے، کم سے کم وہاں کے لوگوں کے لیے آپ ایک انصاف کا نظام قائم کرنا ضروری ہے، یہی میرا کہنا ہے۔